شجر حیات یہ ایک پاکستانی ناول ہے، یہ ایک اردو ناول ہے۔ آج ہوگی بات اس پہ۔ میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال، ڈپارٹمنٹ آف انگلش۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شجر حیات ناول کے اندر کیا ہے۔ اس کو لکھا ہے ریاض احمد صاحب نے، جو ایک ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں۔ وہ ایک پینٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، ڈراماٹسٹ ہیں، ناولسٹ بھی ہیں، اور جو سماجیات کی جتنی بھی جوتیں ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، جتنی بھی اس کی شکلیں ہیں، جو اس کے اسپیکٹس ہیں، ان سب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم اس ناول کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو سوسائٹی کے سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، اکنامیکل جائے، فن، لرننگ، اسپرچویلٹی، اور آپ کی جو فیتھ ہے، ہیلتھ ہے، فزیکل انوائرمنٹ ہے آپ کا، ایون ایکالوجی، ایکو سسٹم جو ہے آپ کا، یہ ساری چیزیں کیسے مل کے ایک سوسائٹی کو شیپ کر رہی ہوتی ہیں، کیسے سوسائٹی کو مولڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور کیسے یہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اور پرسنالٹیز بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر ملتی ہیں۔ یہ کہانی ہے، کہانی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، اور کہانی جو ہے نا وہ آپ کو ذہنی طور پر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اور دنیا کا ہر بندہ کہانی سناتا بھی ہے، کہانی بنتا بھی ہے، کہانی ہوتا بھی ہے، اور رائٹر جو ہوتے ہیں وہ کہانی کا سہارا لے کے اس کے پیچھے اپنی سوسائٹی کے اسپیکٹس، جو ان کا اپنا ادراک ہوتا ہے، وہ کچھ سوسائٹی کو پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہر رائٹر جو ہے وہ ایک ڈی کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی وہ کچھ نیا لکھتا ہے تو ریاض احمد صاحب بھی جو ہے وہ ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ کس کی ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی سوسائٹی کی ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ اس کے جو اسپیکٹس ہیں بہت سارے، ان اسپیکٹس کو لینے کے بعد تو وہ ایک سوسائٹی کو ایک نیا رنگ ڈھنگ جینے کا طریقہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو جو سب سے پہلے جو آپ کو لفظ ملے گا وہ ہے صبح نو۔ اب یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو یہاں سے کسی چیز کا، کسی ناول کا، کسی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فور شیڈو یا پیشن گوئی۔ اور پیشن گوئی ہمیں بتاتی ہوتی ہے کہ آنے والے جو پیجز ہیں، آنے والے جو ورڈز ہیں، آنے والے جو لائنز ہیں، آنے والے جو سینٹنسز ہیں، آنے والے جو چیپٹرز ہیں، آنے والے جو پیراگرافس ہیں، ان کے اندر کیا پیش ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ محبت پر ہوتا ہے، اور جس کا آغاز صبح 9 سے ہو اور اختتام محبت پر ہو، وہ کیسی کتاب ہوگی آپ خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی محبت ہے جو اس کے اندر آپ کو ایسے ملے گی جیسے آپ کا بلڈ ہوتا ہے، پوری باڈی کے اندر رن کر رہا ہوتا ہے، ایسے یہ محبت کے اسپیکٹس جو ہے، پہلو جو ہیں، وہ آپ کو اس پوری کی پوری کتاب کے اندر آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ محبت صرف وہ محبت نہیں ہوتی جو ایسے ہم سوسائٹی میں جس کو لے کے چلتے ہیں، جیسے فزیکل لو ہوتی ہے ایک، اس کے علاوہ آپ کی کانجوگل لو ہوتی ہے، ازدواجی زندگی کی محبت ہوتی ہے، آپ کی جو سینسوس لو ہے، جو آپ کی فزیکل لو ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو پلیٹونک لو ہوتی ہے، اسپرچول لو، یہ سارے لو کے اسپیکٹس بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ لیکن ان کے علاوہ آپ کو سوشل لو بھی ملے گی، پولیٹیکل لو بھی ملے گی، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، اکنامیکل لو بھی ملے گی، اور آپ کو نا اسپرچول لو بھی اس کے اندر ملے گی۔ اب جب اس ناول کی بات کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ کچھ امپلسز ہوتے ہیں پیس آف لٹریچر کو، ڈرامہ ہو، ناول ہو، شارٹ سٹوری ہو، یا آپ کی پوئٹری ہو، جو اس کے لیے امپلسز ہوتے ہیں، جو اس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک کتاب جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے۔ اور یہ جو امپلسز ہیں جن کی وجہ سے ریاض احمد صاحب نے یہ ناول جو ہے یہ تخلیق کیا ہے، اس کا وجود اب ہمارے درمیان وجود رکھتا ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے رائٹر جو ہے اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ان ادر پیپل، دوسرے لوگوں میں انٹرسٹ پائی جاتی ہے۔ اب یہ انٹرسٹ ان ادر پیپل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو رائٹر ہیں وہ ایک آرٹسٹ ہیں، وہ ایک دانشور ہیں، تو انہوں نے سماجیات کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی مسائل ہیں
جو آپ کے فیملی سے جڑے ہیں، فیملی کے علاوہ جو بزنس سے جڑے ہیں، جو ہیلتھ سے ہیں، جو فزیکل انوائرمنٹ سے، جو آپ کی سوشل لائف سے جڑے ہیں، جو آپ کے رومانس سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی جو لرننگ اور اسپرچول گروتھ سے جڑے ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اور سوسائٹی کے جو جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کو جب لیا جاتا ہے سوسائٹی میں، تو چونکہ یہ سارے اسپیکٹس جڑے ہوئے ہیں تو ان چیزوں میں سوسائٹی میں ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ کا سسٹم ہے سماجیات کا، اس کے اندر دلچسپی جب لی جاتی ہے تو پھر یہ ایک پہلی چیز ہے، امپلس ہے یہ پہلا. اور چونکہ یہ ریاض احمد صاحب ایک رائٹر ہیں، ایک آرٹسٹ ہیں، تو ان کی انٹرسٹ اور بھی زیادہ ڈیپ ہے سوسائٹی کے اندر. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سیلف ایکسپریشن جس کو کہتے ہیں. اب یہ آرٹسٹ ہیں، چونکہ یہ ڈرامہ نگار ہیں، تو یہ ان کو ناولسٹ بھی ہیں، پینٹنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک آرٹ ہوتی ہے، آرٹسٹ ہوتی ہے. آرٹ اپنے جو چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے لو آف فارم فار فارم اور لو آف فارم ایز فارم، کہ کوئی فارم دینا. ذرا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو فیل کرتے ہیں اور پھر ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور اس یہاں پر جو انہوں نے ایکسپریشن لیا ہے وہ ان کا ہے ناول. اور جو رائٹر ہوتے ہیں وہ جو ٹو پلینس آف ایگزسٹنس پہ وہ رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کنکریٹ ریالٹیز آف لائف، اور دوسرا ہوتا ہے لیول آف امیجنیشن. تو ریاض احمد صاحب جب کنکریٹ جو اس کی ریالٹیز آف لائف پہ رہتے ہیں تو وہاں پر یہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر جو فیملی کو لے کے پرابلمس ہیں، لو کو لے کے جو پرابلمس ہیں، فائنینس کو لے کے جو پرابلمس ہیں، جو فائنینس کے ذریعے اونچ نیچ ہے اس کے جو پرابلم ہیں، جو ہیلتھ کے ایشو ہے، جو فزیکل انوائرمنٹ ہے، جو سوشل سیٹ اپ میں مسائل ہیں، جو پولیٹیکلی جو پرابلمز آ رہے ہیں، جو سوسائٹی کی ایک نام سر ویلیوز چلتی آتی ہیں ان میں جو مسائل آتے ہیں، اسپرچویلٹی کے حوالے سے، جو ریلیجن کو لے کے تو اس کو جیسے یوز کیا جاتا ہے، جو آپ کا فیتھ کیسے چلتا ہے، جے اور فن کی زندگی میں جو آپ کے مسائل ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں نا یہ ڈس آرڈر ہوتی ہیں. تو جب ڈس آرڈر ہوتا ہے تو ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کا نام ہی ہوتا ہے کریشن، اور اسی کا نام ہوتا ہے لٹریچر. اور یہ کتاب جو ہے وہ ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کا اور ڈس آرڈر کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے ایک نیا آرڈر، ایک خوبصورت جو محبت والی زندگی، حیات جاوداں یا شجر حیات دینے کی کوشش ہے، ایک کاوش ہے ریاض احمد صاحب کی طرف سے. اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، اپروچز ہوتی ہیں کسی ناول کو پڑھنے کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی جو اپروچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل اپروچ. دوسری ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کانفلکٹ اپروچ. تیسری ہوتی ہے جس کو آپ سمبولک اپروچ کہتے ہیں. چوتھی ہوتی ہے جس کو آپ تھیماٹک اپروچ کہتے ہوتے ہیں. تو یہ چار طرح کی اپروچز ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اور یہ چار اپروچز اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ ناول سمجھ آئے گا. اور میں نے یہ ساری چاروں اپروچز اس کے اوپر اپلائی بھی کی ہیں. اور اس کے ابھی جو میں چیزیں آپ کو اس میں بتاؤں گا وہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ صرف آپ کی، وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ صرف آپ کی نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کی، اس سے جڑی ہوئی ہے ہر، یعنی ان کے اندر یونیورسلٹی آپ کو ملے گی. یہ صرف آپ کو اپنی سوسائٹی کے مسائل نہیں نظر آئیں گے، سارے مسائل یونیورسل مسائل ہیں. اب اس میں جو کہانی جو ہے وہ اس کے جو مین کریکٹر ہے وہ ہے ایک بیزاد ہیرو ہے اس کا. پھر آپ کو ایک نیلی نام کی ایک لڑکی ملے گی، نیلوفر اس کا نام ہے. بیزاد کے ماں باپ بھی ہیں، اور جو دونوں یہ ٹیچرز، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ ماں باپ جو وہ اسکول ٹیچر تھے، اور ان کی شادی جو تھی وہ محبت کی شادی تھی. اور شادی کے 5 سال بعد بیزاد پیدا ہوا تھا. اور پہلے یہ کرائے کے گھر پر رہتے تھے، پھر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اور دوست کے کہنے پہ انہوں نے جب اپنا گھر بنا لیا تھا، بیزاد کے جو ماں اور باپ ہیں، جو والدین ہیں، انہوں نے گھر بنا لیا تھا. تو وہ ایک سائیکی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے ایک چیز نہیں ہوتی پھر آ جاتی ہے، اور ہمارے اندر ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہو، پھر ہم لوگوں سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور اس کے ماں باپ بھی لوگوں سے اس کا ذکر کرتے تھے. اور یہ ایک ہیپی فیملی تھی، اور یہ خوش لوگ تھے کہ ان کا اب اپنا گھر ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ کریکٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک نیلی کا کریکٹر ہمیں اس کے اندر ملتا ہے. اور نیلی جو ہے اس کے باپ جو ہیں وہ ایک بشپ ہیں، اور وہ ایک مذہبی آدمی ہیں. اور جو یہ
بہزاد ہے. اب بہزاد کی زندگی کچھ اس طرح کی ہے کہ بہزاد جو ہے نا، اس کو کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کہانی شروع جہاں سے ہوتی ہے وہاں پر یہ ایک سفر پر یہ ایک فیملی جا رہی ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک گاڑی کا، ایک کار کا سفر نہیں ہے جو صرف ایک روڈ پر ہو رہا ہے. روڈ جو ہوتا ہے وہ زندگی کا سمبل ہوتا ہے، جو گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی ہوتی ہے. اور جب یہ ایک سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ناول نگار ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے نہیں نکلے صرف لٹرلی، وہ میٹافوریکلی، سمبولکلی زندگی کے سفر پر جا رہے ہیں. اور یہ زندگی ہے، اس میں حادثے بھی ہوتے ہیں، اور حادثہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی ہونے سے پہلے تک ہمیں اس کی وجوہات معلوم نہیں ہوتی. پھر ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں اس کے ماں اور باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پھر بہزاد پیچھے رہ جاتا ہے. اب بہزاد جو ہے یہ اس کے اندر بھی ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے، اور یہ جو آرٹسٹ ہے یہ اس کو پہلے شوق تھا اس دور میں جب مارشل لا لگا تھا، پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، تو اس کے ذہن میں بھی چیزوں کو مولڈ کیا جاتا ہے، شیپ دی جاتی ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے. تو اس کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں کوئی آفیسر بنوں گا، اور اس کے پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ یہ بڑا آفیسر بنے، پیسے کمائے، چونکہ منی میٹرز، اور پیسہ جو ہے یہ بولتا ہے، اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور ورتھ ہی یہاں پر سوسائٹی میں اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. تو لیکن اس نے اپنی مرضی کے مطابق پیرنٹس کو منوا لیا تھا، اور پھر نے کہا تھا کہ میں پینٹر بنوں گا. اور پینٹر بنتا ہے، جیسے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کے اندر سے کوئی چیز جو ہے ٹک کر کے ٹوٹ جاتی ہے، پھر آپ اپنی زندگی نہیں جیتے. تو اس نے اپنی زندگی جینے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ اس نے خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں آرٹسٹ بنوں گا. یہ فنکشنل اپروچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بہزاد کا فنکشن ہے، ماں باپ کا فنکشن ہے، نیلی کا فنکشن ہے، اور وہ جو نیلی کا باپ ہے اس کا بھی فنکشن ہے. اور یہ جو آپ کو ایک اس میں کہانی باغ ملتا ہے، ایک اس کا ذکر ہے. اور کہانی باغ جو ہے یہ ایک یوٹوپیا کا کانسیپٹ ہے، ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے جہاں پر سب کچھ خوبصورت ہو، اور وہاں پر چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، لوگ آتے ہیں، وہاں پر محبتیں پنپتی ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کی کیئر ہے. اور یہ سارا کچھ، یہ جو ایک ہے نا باغ ہے جس کو آپ صوفی کہتے ہیں، صوفی سمجھ لیں کہ یہ ایک لو کا سمبل ہے، لور کا سمبل ہے، اور یہ بیلوڈ کا سمبل بھی ہے. کہانی باغ میں یہ آیا کرتا تھا، اور کہانی باغ کا یہ مزاج آشنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کہانی باغ کے سارے رنگ جو ہیں وہ ڈھال لے اپنے اس کینوس کے اوپر. کہانی باغ کے کیا رنگ، ساری زندگی کے رنگ وہ ڈھال لے اس کینوس کے اوپر. اور وہ یہاں پر آنے کے بعد وہاں پر اس کو ایک بندہ ملتا ہے جو ایک پروفیسر ہے، اور وہ اس کو اپنی کہانی سناتا ہے، اپنی باتیں سناتا ہے. اور چونکہ اس نے وہاں پر جو پروفیسر تھا وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں، تم تو پینٹنگ سے کچھ کہانیاں لکھتے ہو، تو میں لفظوں سے کہانیاں لکھتا ہوں. اور پھر وہ اس کو پیشن گوئی بھی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ پیشن گوئی ہر بندہ کر سکتا ہے. اور جیسے اسے کہتے ہیں کہ یہ درخت جس کی تم پینٹنگ بنا رہے ہو اس کا نام صوفی ہے. اور یہ بات اس کے ذہن میں چل رہی تھی، بہزاد کے ذہن میں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب رمزی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پیشن گوئی کہ آپ آنے والے وقت کو ایک خوبصورت طریقے سے اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، یوٹوپیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ابھی ہے یہ تو نیگیٹو ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو خوبصورت ہو، لیکن آنے والا کل جو ہے وہ خوبصورت ہوگا. اور پھر وہ جو پروفیسر اس کو اپنی کہانی بتاتا تھا، کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ لوگ میری باتوں سے اکتا جاتے ہیں، میرے جو جس سے مجھے پیار تھا وہ مجھ سے اکتا گئی میری باتوں سے، پھر میرے والدین اکتا گئے، پھر میں نے یہ زندگی میں اکیلے خود سے میں نے ایک دن ایک پرندے کو اس نے دیکھا پروفیسر نے کہ وہ اکیلا باتیں کر رہا ہے. تو پھر اس یہ بھی سوچتا ہے کہ کوئی نہیں، اکیلا بھی جینا زندگی ہوتی وہی ہے جو آپ اکیلے جیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہوتے. اور پھر وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے. پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر میں ایک آرٹسٹ دیکھ رہا ہوں، اور زندگی میں کبھی ایک ٹائم آئے گا تب تم ایک شاہکار قسم کا بہت شاہکار قسم کی پینٹنگ بناؤ گے. تو اب جو مزید کہانی ہے، اگر آپ اس کو ناول کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت ساری جوتیں ملیں گی. کہ وہ جو ایک دن اس نے چونکہ بہت فیمس تو نہیں تھا، لیکن اس نے ایک جو بنائی ہوئی تھی ایک تصویر، وہ اسی تصویر بک جاتی ہے ایک جو، اور وہ ایک
اس کے لیے وہ ایک عام سی تصویر ہوتی ہے جس کو مینیجر نے گیلری میں رکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن وہ تصویر چونکہ بک جاتی ہے تو بعد میں اس کی اس بندے سے ملاقات بھی ہوتی ہے جو وہ تصویر خریدتا ہے، اور اس کو بتاتے ہیں یار میں نے تمہاری تصویر میں چھپی ہوئی جوتے جان لی ہیں بہت ساری. اور پروفیسر بھی اس کو کہتا ہوتا تھا کہ لگا رہے اپنے اس کام کے ساتھ، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ایک اپنے وقت سے آگے گزر کے ایک بہت بڑا پینٹر بنے گا. پھر اس کو وہاں پر باغ کے اندر ایک لڑکی ملتی ہے نیلی نام کی، اور خاص اس کا باپ بھی ہوتا ہے. وہ اس کے نا حسن میں کھو جاتا ہے اور یہاں سے ان کی محبت شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ یہ پیار بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ جب واپس آتا ہے اپنے گھر میں تو یہ اگلی صبح بھی اور رات کو بھی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اور نیلوفر جو تھی اس کی ماں مر گئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی، تو وہ اپنے باپ ہی نے اس کی پرورش کی تھی، تو اس کو جو کوئی نظر آتا تھا اپنے باپ میں ہی نظر آتا تھا. تو اب ایک دن بشپ نے اس کو کہا، نیلی کے باپ نے، کہ ایک تصویر بنانی ہے جیسس کرائسٹ کی. تو اس نے بھی سوچا تھا کہ میں تصویر بناؤں گا تو یہ تو میری لائف کی، میری زندگی کی ایک آئیڈیل تصویر ہوگی. اور وہ اس کو بناتا بھی ہے، جب وہ بناتا ہے تو وہاں پر یہ فیمس ہوتا ہے کہ کوئی جو سمدانی نام کا، آذر سمدانی نام کا ایک آدمی ہے جو جس تصویر کے بارے میں وہ رائے دے دیتا ہے وہ فائنل رائے ہوتی ہے. تو وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ تصویر میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں جتنے پیسے مانگو گے، لیکن یہ بہزاد اس کو تصویر نہیں دیتا کیونکہ بہزاد کمٹمنٹ رکھتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے پہلے پیسے لیے ہوئے ہیں، ایک چیک لیا ہوا ہے، تو پھر میں اس کو ان کے سامنے میں جھوٹا پڑ جاؤں گا. تو یہ جو ہے اس کو اپنی یہ تصویر نہیں دیتا. پھر وہ جو آذر سمدانی ہے جیسے سوسائٹی میں اکثر پایا جاتا ہے کہ اس کے خلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، خبریں پبلش کی جاتی ہیں، اس کے خلاف ہنگامے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کیے جاتے ہیں، اس کو اپریس کیا جاتا ہے، اس کو مینٹلی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے اس کی پینٹنگز کو. تو پھر ایک طرف تو یہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جب جوزف جو ایک اور مذہبی آدمی ہے اور اس کا جو نیلی کا باپ ہے وہ جو چاہتا ہے کہ جوزف کا اور اس کا نیلی کا ان کا آپس میں کچھ اس طرح کا سلسلہ چل پڑے کہ یہ شادی کر لے اور زندگی آگے بڑھے. اب جب یہ تصویر بنا لیتا ہے تو اس کا جو باپ ہے وہ اور بشپ اور جب نیلی یہ جاتے ہیں جب تصویر دیکھنے کے لیے تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جو جوزف ہے اس نے اس تصویر کو رد کر دی ہے اور یہ بات نیلی کو ناگوار گزرتی ہے. اور اس کے بعد ان کے درمیان کچھ عرصہ دوری رہتی ہے، اخباروں میں مختلف طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب چلتی رہتی ہیں. اور پھر ایک سلسلہ ایسا آتا ہے کہ نیلی اس کے پاس جاتی بھی اور اسے کہتی بھی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے، لوگ آپ کے خلاف کیوں لکھ رہے ہیں. لیکن اسے چونکہ یہ بتاتا نہیں ہے. پھر ایک دن بشپ کے گھر میں وہ لڑکی آتی ہے جو سیکٹری ہے آذر سمدانی کی، اور ساری کہانی وہ بتاتی ہے. اب کسی طرح سے پتہ لگتا ہے بشپ کو کہ جو تصویر تھی وہ تو خریدنے کی کوشش کی تھی آذر سمدانی نے، اور وہ تصویر شاہکار تصویر ہے اور اس نے دینے سے انکار کر دی تھی بہزاد کی تصویر جو جیسس کرائسٹ کی بنوائی تھی بشپ نے. تو اب یہ ساری بات ان کو کلیئر ہو جاتی ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے آذر سمدانی کی سیکٹری کے ذریعے کہ وہ اس سے بہزاد سے ملنا چاہتے ہیں، کہ اس سے مدد کرنا چاہتے ہیں، اور بشپ ان کے ساتھ ہوگا، تو وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، ایسے پاسبل نہیں ہے. تو جو اب یہاں پر آ کے تو اس کو ساری حقیقت سمجھ آتی ہے کہ جوزف جو ہے وہ اس کا کیا رول تھا، جوزف یہ سارا کچھ کیوں کر رہا تھا. اور پھر جو ہے وہ ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ یہ اپنی سچ کی وجہ سے، اپنے اندر کی سچ کی وجہ سے، پینٹنگ ہے اس کی، وہ آذر سمدانی ہی خرید لیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس سے معذرت بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور اس کے لیے حق میں مضمون بھی لکھتا ہے. اور پھر جب نیلی کو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے تو نیلی ایک جگہ پہ جا کے اس سے مل جاتی ہے، اور جب اس سے ملتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی محبتیں جو ہیں وہ وہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ محبت میں گم ہو جاتے ہیں، کھو ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر آ کے ناول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب ناول آ کے ختم ہو جاتا ہے تو یہ ناول جو ہے یہ صبح 9 سے شروع ہوتا ہے اور محبت پہ ختم ہوتا ہے.
اور یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائی تھی، اگر اس میں ہم فنکشنل اپروچ اپلائی کریں تو اس میں بہزاد کا ایک فنکشن ہے، وہ ایک آرٹسٹ ہے، اور اس میں ہمیں رائٹر کی جھلک بھی نظر آتی ہے، اس کے ماں باپ ایک فیملی کا سمبل ہے، اور نیلی جو ہے یہ محبت کا سمبل ہے، اس کے لیے زندگی کا سمبل ہے۔ اور وہ جو پروفیسر ہے وہ ایک سٹیج پر ایسی آتی تھی اس کی زندگی میں وحشت کے طور پر، وہ ادھر مارکسزم کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ جب جھکاؤ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو میٹیریل زندگی کی طرف اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کی طرف وہ چلا جاتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو مخالفت بھی بہت سننی پڑی۔ اس کو وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ مکالمہ کیا جائے، لیکن کوئی مکالمہ نہیں کرتا تھا، بس صرف مخالفت ہو رہا ہے، مخالفت ہوتی تھی۔ اور جو آپ کی یا پینٹنگ ہے اس کا بھی ایک، اور یہ جو فنکشنل اپروچ میں ان سب کا اپنا اپنا فنکشن ہے، اس پینٹنگ کا بھی فنکشن ہے، اس صوفی باغ کا فنکشن ہے، صوفی باغ کے اندر چرند پرند ان کا فنکشن ہے، رنگ جو ہے ان کا فنکشن ہے، جو سورج نکل رہا ہے صبح نو اس کا فنکشن ہے، اور وہ جو آخر میں ملتے ہیں ان کا بھی آپ ایک فنکشن ہے زندگی کا، اور جو ایک ناراضگی چلتی ہے اس کا بھی فنکشن ہے۔ اور کوئی آپ کو ملے گا کہ کوئی ورڈ، کوئی لائن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کا کوئی فنکشن نہ ہو اس کے اندر۔ اور اگر ہم اس کی جو کانفلکٹ ہے تو کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو بہزاد کے اندر بھی ملتا ہے، اور اس کے بہزاد کے اندر بھی کانفلکٹ ملتا ہے۔ اس کے پیرنٹس مر گئے تھے، اس نے آگے جینا تھا، پینٹنگ ہے کہ یہ کرے گا زندگی میں، یہ چانس لے گا۔ پروفیسر کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے، عادل سمدانی کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے، نیلی کے اندر بھی ملتا ہے، بشپ کے اندر بھی ملتا ہے، اور بشپ نے جو جوزف کا کریکٹر ایک ڈالا ہوا ہے رائٹر نے، اس میں بھی ملتا ہے کہ وہ مذہبی طور پر عام سے عام چیز کو بھی ماورائی کر دیتا تھا، وہ چیزوں کو بہت زیادہ ہوا میں لے جاتا تھا، میٹا فزکس میں لے جاتا تھا، کنکریٹ ریالٹی سے نکل جاتا تھا۔ اور کنفلکٹ اس کا یہ تھا کہ وہ پیور مذہبی نہیں تھا بلکہ ایک فیک کریکٹر تھا، یعنی ظاہر اور ہے، اندر سے وہ اور ہے۔ اور اگر یہ کانفلکٹ سے ہم نکلے تو اس کے اندر سمبولک چیزیں آپ کو ملتی ہیں، اور سمبولک چیزیں میں وہ جو کہانیوں کی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے بہزاد، وہ سمبولک ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس کا نہ تو پہلا سٹارٹ کے صفحے ہیں نہ آخر کے، ایسے زندگی کا سمبل ہے یہ کہ نہ سٹارٹ معلوم ہے نہ انتہا معلوم ہے، بس درمیان میں ہم جو کچھ گزارتے وہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ اور وہ جو جنگ کا ذکر ہے، اس میں کھوپڑیوں کا ذکر ہے، ہیروشیما ناگاساکی پہ گرائے جانے والے بم کا ذکر ہے، جنگ سمبل ہے تباہی کا۔ اور یہ جو پروفیسر اس کو دکھایا گیا ہے کہ یہ پیسیفسٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امن کا سمبل ہے، امر رائٹر ایک امر کا پیغام دیتا ہے۔ اور پھر جو حادثے کا ذکر ہے کہ ہماری زندگی میں کسی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ اور پھر اس میں جو بھوک کا ہے، جو ایک کانسٹنٹ ڈرائیو ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ کے جو اور اس کانسٹنٹ ڈرائیو کی وجہ سے وہ جو بکاری بن جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اب سوسائٹی جو ہے وہ چیزوں کو شناختیں دے جاتی جو مصنوعی شناختیں ہوتی ہیں۔ پھر پیشن گوئی کرنا، یہ ایک سمبل ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں پازیٹیو سوچنا۔ اور صوفی جو ہے یہ لو ہے، مکمل سراپا لو ہے، لور ہے، بیلوڈ ہے۔ اور پھر جب اگر ہم اس کے اندر تھیمز کی بات کریں، جو کچھ چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اب میں آپ کو یہاں پر دو چار ایسے کچھ فکرے ہیں جو آپ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے یہ دیکھیں جی، چہروں پر لکھی تمام کہانیوں کی زبان اور رسم الخط پوری دنیا میں ایک ہے۔ یہ بات ہے جو اس ناول کے تھیمز کو یونیورسل ایلیمنٹس میں لے کے جاتی ہے۔ جتنے میں نے بیان کیا وہ سارے یونیورسل ایلیمنٹس ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے مسئلے، سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، فیملیئر، پرسنل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں، ایک طرح سے بولتے ہیں، ایک طرح سے چلتے ہیں، ایک طرح سے کھاتے پیتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی، سوچنے کے انداز بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں۔ اور انتخاب کرنے کی آزادی انسان کے لیے فطرت کا انمول تحفہ ہے کہ ہمیں جو انتخاب کی پاور دی گئی، یہ پوری یونیورس میں کسی کو نہیں دی گئی، یہ صرف انسان کو دی گئی ہے، اور اسی لیے یہ اپنی زندگی کو ڈسٹوپیا کو یوٹوپیا میں بدل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم مصور نہ بنتے تو مر جاتے۔ تو تمام وہ لوگ جن کو اپنی زندگی کا پرپز نہیں پتا ہوتا وہ مر جاتے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس پورے ناول کے اندر ہر لفظ محبت سے پرویا ہوا ہے، ہر لفظ کے اندر آپ کو صبح نو نظر آئے گی، ہر لفظ کے اندر آپ کو زندگی نظر آئے گی، اور یہ زندگی جینے کے رنگ ڈھنگ انداز، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنا پرپس سمجھنا، اور محبت ہی ہے جو حیات جاوداں ہے، محبت ہی ہے جو آپ کی
جس کو آپ شجر حیات کہتے ہیں، یہ محبت آپ کی سوشل لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، مورل ایتھیکل ریلیجیس لیول پہ، پرسنل لیول پہ، فیملیل لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر، ایموشنل لیول پر، سائیکولوجیکل لیول پر، آپ کی جو کلچر کے اندر، سویلائزیشن کے اندر، یہ ہر جگہ، ہر چیز پر، ہر اسپیکٹ میں، ہر سوچ میں محبت ہوگی تو شجر حیات بنے گا، اور شجر حیات بنے گا تو پھر ریاض احمد صاحب ہی اس کو لکھیں گے، اور ریاض احمد صاحب ریاض لکھیں گے رے یہ الف اور زوئے سے، اور جب زوئے سے لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹ ہیں، یہ آرٹسٹ کے کمال ہیں، اور ایک آرٹسٹ ہی خوبصورت آنے والی زندگی کا آپ کو خواب دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور تھینکس فار واچنگ۔